أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام القہار، انتہائی جلیل القدر نام، جس نام سے لوگوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی؟ اور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ تو وہ ذات ہے کہ تمام کی تمام زمین جو ہے اس کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے روز، اور تمام آسمان جو ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات القہار، جو کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اور اس طرح سے غلبہ ہے کہ کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جب آسمان اور زمین اس کے ہاتھوں میں لپیٹ دیے جائیں گے تو دنیا کے قارون ہوں یا فرعون ہوں یا اصحاب فیل ہوں یا کوئی بھی دنیا کی قوت ہو یا طاقت ہو، کسی چیز کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو جو ہے اس کے سامنے ٹھہر سکے، جبکہ تمام طاقتوں کا، تمام قوتوں کا جو منبع اور جو سرچشمہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ نام جو ہے اس کی جس روٹ ورڈ سے یہ ڈرائیوڈ ہے قہرہ، تو یہ آپ دیکھیے گا کہ القاہر بھی قرآن میں آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے القاہر جہاں پر آپ کو قرآن میں ملے گا تو وہاں پر آپ موت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے هو القاہر فوق عبادی، کہ وہ اپنے تمام کے تمام بندوں کے اوپر جو ہے اس کی فوقیت ہے، اور جب ان کے اوپر وہ حفاظت بھیجتا رہتا ہے، یعنی حفاظت کے فرشتے جو ہے وہ ان کے اوپر اور بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے موت ان کو آ دبوچے۔ اور جب موت جو ہے وہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ جان لے لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے قہر کا یہ رنگ جو ہے ہم اس کو چاروں طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی کمزور ہو یا کتنا بھی طاقتور ہو، موت جو ہے وہ ہر انسان کو پسپا کر دے گی، ہر انسان کو جو ہے ہر انسان کے دروازے پہ جو ہے کھڑی ہے، اور کوئی خدا کا انکار لاکھ کر لے، موت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور موت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے کہ وہ قاہر فوق عبادی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں پر مکمل طور پر جو ہے وہ حاوی ہے، ڈومیننٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی لفظ کی یعنی قاہر کی جو ہے انٹینسیفائڈ فارم ہے وہ ہے القہار۔ القہار وہ ذات ہے کہ جس شدید غلبے کا، یعنی ایک تو ہے نا قاہر، اور قہار جو ہے جسے کہیں کہ شدید غلبے کو جو ہے وہ سگنیفائی کرتی ہے۔
یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عالی شان نام ہے یہ 6 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور 6 دفعہ جو یہ قرآن میں آیا ہے تو الواحد القہار یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ساتھ میں ذکر ہے کہ صرف اسی کی جو ہے ہستی جو ہے اس کو یہ نام جو ہے وہ زیبا دیتا ہے، وہ واحد و یکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ یہ 2 جگہ پہ اگر آپ 6 کو آپ 2 حصوں میں اگر آپ تقسیم کر لیں کہ 3 اور 3 تو آپ دیکھیں گے کہ 3 دفعہ یہ 3 ایسی صورتوں میں آیا ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، اور 3 دفعہ یہ ایسی صورتوں میں آیا ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہیں. تو اگر ہم قرآن ایک جو ٹورڈز اینڈ آف دا قرآن آپ دیکھیں گے کہ سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ غافر، یہ تینوں صورتیں جو ہیں ساتھ، ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام الواحد القہار آیا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو سورہ صاد میں جو ہے بڑی پاورفل آیت ہے کہ قل انما انا منذر، کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ جو ہیں آپ کی حیثیت ایک ڈرانے والے کی ہے، وارننگ دینے والے کی، منذر کی ہے، اور ان کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے جو کہ واحد القہار ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ کوئی ذات جو ہے وہ قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہی الہ ہے اور وہ واحد القہار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو مقام دیکھیے کہ آپ جو تھے نہ صرف یہ کہ آپ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں لوگوں کے لیے منذر تھے، سوتے میں بھی جو آپ کا ذکر جو بیان کیا گیا کہ جب آپ کروٹ بدلا کرتے تھے تو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جو ذکر آپ کیا کرتے تھے تو آپ یہی ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار. اور اس آیت کے بعد سورہ صاد کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. تو یہی آیت آپ ریپیٹ کیا کرتے تھے. تو آپ سوتے میں جو ہے جب کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ پہ جیسے کہ جو ذکر کیا گیا نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ کہ جو کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے. تو آپ اپنی کروٹ میں بھی جو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. تو یہ آپ کا ذکر ہوا کرتا تھا. پھر اسی طریقے سے یہ جو الواحد القہار کا جو صیغہ ہے، آپ جو 3 صورتیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ جو 3 صورتیں جہاں پر آیا ہے اس میں کون سی سورہ آتی ہے؟ سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. یہ تینوں صورتیں ساتھ ہیں، اور ان تینوں صورتوں میں جو ہے الواحد القہار کا جو ہے وہ ذکر آیا گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سورہ رعد کی جو شروع کے جو 2-3 پیجز ہیں، 3rd پیج پہ میرے خیال سے، وہاں پر جو ہے یہ شروع میں سورہ رعد کی یہ الواحد القہار کا ذکر آیا ہے. سورہ ابراہیم کے بالکل آخر میں آیا ہے اور سورہ یوسف کے بیچ میں آیا ہے. تو جہاں پہ سورہ رعد میں شروع میں ذکر یہ آیا تو وہاں پر کیا ذکر آیا کہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد القہار ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام خلقت سے پہلے، تمام کائنات سے پہلے، تمام مخلوق سے پہلے کون آتا ہے؟ خالق آتا ہے. یعنی روز اول کی طرف اگر آپ لے کر جائیں تو وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز سے پہلے خدا تھا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ الواحد القہار ہے. اور پھر اگر آپ سورہ ابراہیم کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں تو یوم آخر کا سورہ ابراہیم کے اینڈ میں جو ہے یہ واحد القہار کا ذکر آیا. اور جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب کائنات کی زندگی ختم ہو جائے گی اور یوم آخر جو ہے وہ ہوگا، اور اس دن کا جب ذکر کیا گیا تو ذکر کیا گیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ وہ دن کہ جب زمین کو بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور
سب کے سب جو ہے حاضر کر دیے جائیں گے کس کی بارگاہ میں، کس کے پاس؟ الواحد القہار کے. یعنی اب کچھ نہیں رہا. جسے وہ دن ہے کہ واحد القہار کا دن ہے، جسے کہتے ہیں نا انسان کو نہ اپنے رشتہ دار نظر آئیں گے، نہ ماں باپ نظر آئیں گے، نہ کوئی چیز نہیں نظر آئے گی. اس دن جو ہے انسان اپنے آپ کو پائے گا کس کے سامنے؟ الواحد القہار کے سامنے، الواحد القہار کے سامنے. اور تو یہ نام جو ہے آپ کو لگے گا کہ نام سن کر کہ یہ نام جو ہے وہ اس نام میں وہ جلال ہے، اور بے شک ہے، اور وہ شدت ہے کہ انسان کے اندر ہیبت اور خوف جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے وہ الرحمن اور رحیم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے حاوی، یعنی اللہ کی رحمت پہلے آتی ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ نام جو ہوتا ہے الواحد القہار کا نام، اس نام کا اگر ہم ذکر کریں کہ کب انسان اس نام کو دنیا میں پاتا ہے، کہ کبھی کبھی ایسی شدید مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ایسے ٹرائلز آتے ہیں کہ جب تمام کی تمام کائنات جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میرا رب کدھر ہے، مجھے اپنے رب کی تلاش ہے. اسے کچھ آپ کی جو ایک اویکننگ ہوتی ہے، انسان اپنی اس غفلت کی جو نیند ہے اس سے بیدار ہو جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اب جو ہے سوائے میرے رب کے کوئی نہیں چاہیے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ تمام جو انسان کی جو ایک غفلت کی نیند ہے اس کو توڑ دیتا ہے. اللہ کا قہر جو ہے اس غفلت کی نیند سے انسان کو نکال دیتا ہے، اور انسان پھر اپنے رب کی جستجو اس میں آ جاتی ہے، اپنے رب کی ایسی طلب اور اپنے رب کی ایسی اس کو پڑ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا ہے. تو اس نام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کا رنگ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جگا کر اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے تو وہ جو ہے اس نام میں بھی آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عنصر جو ہے نظر آئے گا. تو ہم نے ذکر کیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، تو سورہ رعد کا ہم نے ذکر کیا، اور ہم نے ذکر کیا کہ جب کچھ نہیں ہوگا، یعنی جب ساری دنیا اور کائنات ختم کر دی جائے گی اور یوم آخر ہوگا، تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سورہ ابراہیم کا ذکر آیا. اور ذکر آئے گا پھر سورہ یوسف کا کہ رائٹ ان دا مڈل آف سورہ یوسف، جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو قید میں پاتے ہیں اور وہ اس جیل میں ہوتے ہیں، اور اپنے جو ان کے اصحاب ہوتے ہیں، جو ان کے کمپینینز ہوتے ہیں، ان سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو جو ہے وہ مخاطب ہو کر کس کا ذکر کرتے ہیں؟ الواحد القہار کا ذکر کرتے ہیں، اور الواحد القہار کا ذکر کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں یا صاحب السجن، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ تم نے جو ارباب بنا رکھے ہیں، یہ جو ارباب کس کی جمع ہے؟ رب کی جمع. کہ دنیا کو انسان جو ہے جب اس کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی غفلت میں کھو جاتا ہے تو کتنے دنیا میں لوگ رب بنا لیتا ہے. انسان سمجھتا ہے بس یہی سب کچھ میرے لیے ہے، جتنی بھی طاقت اور قوت کے اقتدار کے جو دنیا میں آپ کو سمبولک جن کی ویلیو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے لوگ جھکتے ہیں، شہرت کے آگے جھکتے ہیں. جن چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ اپنے رب کو چھوڑ کر غفلت اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کے ارباب بن جاتے ہیں. رائٹ. تو وہ جو انسان دنیا میں چاروں طرف اپنے ارباب بنا لیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جیل والے ساتھیوں سے کہ وہ بہتر ہیں یا وہ واحد القہار؟ آج تم ادھر بند ہو اور کسی کو نہیں پاتے سوائے واحد القہار کے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس میں بڑی ایک سمبولک بات ہے. اگر آپ دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے اس کے لیے یہ دنیا ایک جیل کی طرح ہے، ایک قید کی طرح ہے. جیسے امام غزالی کا جب انتقال ہوا اور لوگوں کو ایک نظم ان کے تکیے کے نیچے ملی،
اس میں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ جب تم آؤ گے اور آ کے میرے اس جسد کو، میرے جسم کو دیکھو گے تو مجھ پر رنجیدہ نہیں ہونا، مجھ پہ رونا نہیں، کیونکہ سیپ جو ہے وہ رہ گیا ہے خالی، ایک موتی جو ہے وہ جا چکا ہے اور اس کا جو شیل ہے، جو ایک سیپی ہے، وہ خالی رہ گئی ہے، ایک پنجرہ جو تھا وہ رہ گیا ہے، اور جو اس کے اندر ایک جو قید جو چڑیا تھی وہ اڑ چکی ہے، یعنی میری روح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف پرواز کر چکی ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو وہ تو ایک محض یہ پنجرہ ہے۔ تو جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے جو بات کرتے ہیں وہ دنیا کے تمام مومنوں سے خطاب ہے، تمام جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں ان سے خطاب ہے، تمام انسانیت سے ایک خطاب ہے کہ یہ دنیا کی جو قید ہے، یہ جو نفس کی قید ہے، یہ جو دنیا کی ارباب جو بنا لیے ہیں، یہ کیا بہتر ہیں، یا تم جو ہے واحد القہار کی جو ہے وہ جستجو کرو، واحد القہار کی طرف تم جاؤ۔ اور اسی لیے پھر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب کا مقصد یہ ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ جو بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، کہ ہم تمام یہ جو رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ناموں کے، صفات کے، یہ ہماری روح میں، ہماری ذات میں جو ہیں رچ بس جائیں۔ اور وہ امام غزالی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہے سب سے بڑا جو جسے کہتے ہیں کہ طاقتور انسان ہے، اور وہ ہے کہ جو اپنی نفس کی قید سے باہر نکل سکے، جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارے، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے کہ القہار، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو نفسانی خواہشات کا جو غلبہ ہے، لالچ کا، ہوس کا، اس کی شہوت کا، جو بھی اس کے اوپر غلبہ ہے، جب انسان اس کو توڑ دیتا ہے اور اس اللہ کی محبت میں چل پڑتا ہے تو ان ہتھکڑیوں سے، ان شکنجوں سے اپنی ذات کو جو ہے وہ آزاد کر لیتا ہے، اور ایسے انسان پہ تو موت بھی جو ہے وہ حاوی نہیں ہوتی، اس نے تو موت کو بھی شکست دے دی۔ کس طریقے سے؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت کو کس طرح سے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ تو امام غزالی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیت جو ہے یہ انہوں نے بیان کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، کہ وہ مردہ ہیں۔ اس سے بڑی کیا جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنی نفس سے، جسے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کی نہ پرواہ ہو، کہ انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگا دے، اس سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک آزاد انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا تم، اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ وہ تو بل احیاء عند ربہم، وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو ان کا رزق دیا جا رہا ہے، یعنی وہ تو دائمی زندگی پا گئے، انہوں نے تو موت کو شکست دے دی۔ تو یہ بات ہے کہ الواحد القہار کا یہ جو نام ہے خوبصورت، اس کے بارے میں امام غزالی نے بڑی حسین یہ بات کی کہ اصل جو قید سے نکلنے والا ہے وہ ہے جو واحد القہار کی جو جستجو میں جو ہے نکل پڑے، اور اس کو دنیا کے ارباب کو، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کو اسی کی تلاش ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ صراط مستقیم کی جو صوفیہ نے ڈیفینیشن بیان کی کہ وہ رستہ ہے، وہ دھن ہے کہ جس میں سوائے اللہ کے کوئی نظر نہ آئے۔ تو یہی بات ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔